نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ سوال و جواب پیش کیے جائیں گے، جن کا عنوان یہ ہے کہ کن وجوہات سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے، کون سے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں اور بغیر کسی صحیح عذر کے روزہ نہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، اگر نابالغ لڑکا لڑکی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ماں باپ پر لازم ہے کہ ان کو بھی روزہ رکھوائیں۔ نمبر 3، جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ نمبر 4، اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ فرض ہے۔ نمبر 5، جو شخص اتنا ضعیف العمر ہو کہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا یا ایسا بیمار ہو کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ صحت کی امید ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے دیا کرے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دیا کرے یا صبح و شام ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور روزہ رکھنے میں مشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی قضا کر سکتا ہے، دوسرے وقت میں اس کو روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اگرچہ روزہ نہ رکھنے اور بعد میں قضا کرنے کی بھی اس کو اجازت ہے۔ نمبر 7، عورت کو مخصوص ایام کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، مگر رمضان شریف کے بعد اتنے دنوں کی قضا اس پر لازم ہے۔ نمبر 8، بعض لوگ بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے اور بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتے۔ خاص طور پر عورتوں کے جو روزے مخصوص ایام کے رہ جاتے ہیں وہ ان کی قضا رکھنے میں سستی کرتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اور سوال ہے، ہم گلف میں رہنے والے پاکستانی باشندے رمضان مبارک کے روزے صرف اس وجہ سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدید ترین گرمی ہوتی ہے اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ عام حالت میں 2 گھنٹوں کے کام میں 10-12 گلاس پانی پی لیا جاتا ہے۔ اگر ہم روزے نہ رکھیں تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کام کی وجہ سے روزے چھوڑنے کو حکم نہیں، البتہ مالکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مزدوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کر دیں۔ آپ لوگ جس کمپنی میں ملازم ہیں اس سے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، ہمارے چند مسلمان بھائی ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں صحرا کے اندر تیل نکالنے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں
اور کمپنی کا کام 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، لوہا مشینوں تپتی ریت کی گرمی کی وجہ سے روزہ دار کی زبان منہ سے باہر نکل آتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے اور بات تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کمپنی کے مالکان مسلمان اور غیر مسلم بھی ہیں، اور کام کرنے والے بھی اکثر غیر مسلم ہیں، جو کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی رعایت ملازمین کو نہیں دیتے، یعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے، تو اس حالت میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت نہیں، اس لیے روزہ تو رکھ لیا جائے، لیکن جب روزے میں حالت مخدوش ہو جائے، خطرناک ہو جائے، تو روزہ توڑ دے، اس صورت میں قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 208 میں اس کے متعلق یہ جواب موجود ہے۔ ایک اور سوال ہے، اگر کوئی شخص طالب علم ہو اور وہ رمضان کی وجہ سے امتحان کی تیاری نہ کر سکتا ہو، تو اس کے والدین، بہن بھائی اور دوست اسے ہدایت کرے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے عوض 30 کے بجائے 40 روزے کسی دوسرے شخص سے رکھوا دیے جائیں، تو کیا ایسے طالب علم کو روزے چھوڑ دینے چاہیے؟ کیا جو روزے اس کا عزیز اس کو رکھ کر دے گا وہ دربار خداوندی میں قبول ہو جائیں گے؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امتحان کے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور ایک شخص کی جگہ دوسرے کا روزہ رکھنا درست نہیں۔ نماز اور روزہ دونوں خالص بدنی عبادتیں ہیں، ان میں دوسرے کی نیابت جائز نہیں ہے۔ جس طرح ایک شخص کے کھانا کھانے سے دوسرے کا پیٹ نہیں بھرتا، اسی طرح ایک شخص کے نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے سے دوسرے کے ذمہ کا روزہ ادا نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال ہے، ایک ایسی ماں جس کا بچہ سوائے دودھ کے کوئی غذا نہ کھا سکتا ہو، اس کے لیے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ماں کے روزے کی وجہ سے بچے کے لیے دودھ کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ بھوکا رہتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر ماں یا اس کا دودھ پیتا بچہ روزے کا تحمل نہیں کر سکتے تو عورت اس حالت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا رکھ لے۔ یہ چند سوال و جواب ہیں جو علامہ محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب آپ کے مسائل اور ان کے حل سے جلد نمبر 100 سے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔